السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. کراچی کی سیاست مطلب الزام تراشی کی سیاست تو چلتی ہے الیکشن کے دنوں کے قریب, لیکن اس وقت عروج پر ہے. معاملہ شروع ہوا جب تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی بلاول سے ملاقات کرتی ہے, جہاں پر بلاول یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے شکوے شکایت مجھ سے ڈائریکٹلی کریں, کسی اور کو نہ بتائیں. ایم کیو ایم اس پر جواب دیتی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے جی کہ آپ جو ہیں ایک طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے تاجر چگلی کرتے ہیں, اور پھر آپ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے, یعنی آپ کو آئینہ دکھایا گیا ہے تو آپ الٹا اس بزنس کمیونٹی پر اعتراض کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے جو موقف دیا ہے اس موقف کے بعد پیپلز پارٹی کے مختلف وزراء اس پر جواب دے رہے ہیں, لیکن پہلے ایم کیو ایم نے جو تنقید کی ہے ان کی قیادت میں ذرا سناتے ہیں خالد مقبول صاحب اور دیگر رحمہ کیا کہتے ہیں. لیٹس اصل مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی صنعت, پہلے تو انہوں نے کرپشن کو صنعت کا درجہ دیا, اب سب سے منافع بخش کوئی صنعت ہے تو یہ کرپشن کی ہے, جہاں سے آپ سرمایہ لگائیں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے, یہ دراصل ہماری گفتگو وفاق سے ہے, مملکت سے ہے, ریاست سے ہے. اگر آپ کو 15-20 سال سے یہی تماشا دیکھنا ہے اور تماشائی بنے رہنا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے پاس دوسرا کون سا حل ہے. ہم روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے, ہم احتجاج کے وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں, ابھی بہت سارے نہیں کیے ہیں جو کہ آئین و قانون ہمیں دیتا ہے, لیکن آپ کے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وزیر اعظم پاکستان بتا دیں کہ ان کو اگر ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کوئی جواز بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. کوئی جواز ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے لوگوں کو کہ وفاق میں ساتھ دے کر ہم نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم میں کم سے کم آپ کی طرف سے کوئی آواز سنائی تو دے. آپ 18ویں ترمیم کی مجبوریوں میں جکڑے ہوں گے, اپنی زبان تو کھولیں. آج کے پروگرام میں ایم کیو ایم کی قیادت فاروق ستار صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے, بریگیڈیئر ہیڈ حارث نواز صاحب پروگرام میں ساتھ ہیں, سابق وزیر داخلہ سندھ کے, اور بڑے اہم سوال ہیں یہ سارے. حارث نواز صاحب شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم قبضہ مافیا کا الزام بھی لگا رہی ہے کہ باقاعدہ صوبائی وزراء یا صوبائی قیادت سیاسی جو ہے اس کی سربراہی میں کھلے عام قبضے ہو رہے ہیں, امیونٹی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں نگراں دور یعنی جو آپ کا دور تھا اس دوران یہ کرب ہوا تھا, اس میں کمی آئی تھی, لیکن اب یہ کھلے عام قبضے ہو رہے ہیں زمینوں کے اوپر. تو کیا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے آپ جانتے ہیں حارث نواز صاحب, پلیز بتائیے. صفان دیکھیں, جب میرا ٹینیور تھا میں نے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی لینڈ گریبنگ نہیں ہونے دی, بڑی سختی سے ہم نے اس پہ عمل کیا ہوا تھا. بات یہ کہ دیکھیں عوام اپنے نمائندے جو اسمبلی میں لے کر آتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی فلاح بہبود کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے, کاروبار کسی قسم کا ہو, چاہے آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے, امپورٹ کرنا ہے, جنرل سٹورز ہیں یا آپ کی بلڈر جو لوگ کام کر بلڈنگ کے ہیں, آباد کار ہیں, ایوری باڈی, گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ دیم آل فیسلٹیز. ان کے لیے ہرڈل نہیں ہونی چاہیے, یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کو ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آئی تھنک کچھ جو اعتراضات ہیں کیونکہ میں بھی ٹھیک بھی ہوں, میں بھی اس میں نہیں ہوں تو مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن جنرلی اگر ہے تو پرابلم ہونی چاہیے. اس کو امیڈیٹ بات یہ کہ اگر تاجر برادری نے بلاول بھٹو سے مذاکرات کیے ہیں, ان کو اپنے تحفظات بتائے ہیں, تو وہ تحفظات دین سندھ کی حکومت کو ڈیفینیٹ ایگزالو کرنے چاہیے, اور اس میں بہت تیزی سے عمل ہونا چاہیے. اس لیے کہ ابھی ریٹ جو ہے آپ کے سامنے انٹرسٹ ریٹ بڑا کم ہو گیا ہے, اب 13 سے 12 پر آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے جو اپنے پیسہ اپنا بینکوں میں رکھ کے انٹرسٹ لے رہے تھے اب وہ پراپرٹی کے اندر لے کر آئیں گے, اور اس وقت پراپرٹی کو تحفظ دیں تاکہ اس سے کوئی 60-70 جو زندگی وہ ہیں کاروبار وہ سے جڑے ہوتے ہیں. اس پہ پلمبر بھی ہیں, سیمنٹ بھی ہے, بجری بھی ہے, اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اگر تحفظات ہیں ان کو امیڈیٹ ایڈریس کریں, اور ایڈریس کرنے کے بعد دیر از نو ہارم کہ آپ حکومت کو چاہیے کہ ان تاجر برادری کو خود بلائیں چیف منسٹر, ان سے مذاکرات کریں, ان کو دوبارہ سنیں کہ آپ کے ہم نے 1 مہینے میں کافی مسئلے حل کیے, بتائیں ٹھیک ہوئے ہیں نہیں ہوئے, کیا پرابلم ہوئی, وہ حل کیا جائے. نہیں لیکن مسئلے تو حارث نواز صاحب اگر دیکھا جائے تو شروع سے وہی ہیں تاجر برادری کے, خاص طور پہ بلڈنگ کنٹرول سے متعلق ہوں, زمینوں کی لین دین میں معاملات ہوں, قبضہ مافیا کے معاملات ہوں. آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی وہی شکایتیں تھیں جب وہ آتے تھے یہاں پہ, وہی شکایتیں پھر جب نگراں سیٹ اپ تھا آپ کا جب بھی تھیں, اب جو حکومت ہے وہ بھی ہے. یعنی کوئی آرمی چیف ہو یا وفاقی حکومت کوئی بھی آتا ہے نمائندہ احسن اقبال ہو تو ایک ہی جیسی شکایت ہیں, وہی نوعیت شکایتوں کی کہ سسٹم چل رہا ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, اتنی رشوت لی جاتی ہے, اور اٹ ہیز بین سنس ایئرس. تو اب اس میں آپ کو لگتا ہے چینج آئے گا؟
چینج اس صورت میں آئے گا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے اسمبلی میں یا اسمبلی کمیٹی میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. اپوزیشن شوڈ ٹیل دا گورنمنٹ کی پارٹی کو جی کہ یہ دیکھیں پرابلم ہو رہی ہیں, جینوئن پرابلم ہے, اور بگ فیکٹس اینڈ فگر بتائیں کہ اس جگہ پر ایسے ہوا کہ اگر کسی کی 50 ایکڑ زمین پہ اس کا قبضہ بھی ہو گیا اور اس کی FIR بھی کٹ گئی, اس بیچارے کو بالکل دربدر کر دیا. اگر ایسی پرابلم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پھر چیف منسٹر کو چاہیے کہ بالکل ڈیفینیٹلی امیڈیٹ تدارک کریں. آپ کے لوکل گورنمنٹ ہے, آپ کے IG پولیس ہیں, آپ کے رینجرز ہیں. چیف آف منسٹر آپ نے بڑے جب آئے تھے بزنس کو ان سے بات کی تھی, بڑے کلیئر. اچھا, آپ نے کیونکہ اس میں کرب کیا تھا تو کیا اس میں سیاسی جو نیکسس ہے اس کے بغیر یہ ممکن ہے کہ زمینوں پہ قبضے ہوں, اور کوئی ایک پرٹیکولر پارٹی تھی, یا آپ کو لگتا ہے اکراس دا بورڈ یہ کنیکشنز ہی تھے جن بنیاد پہ یہ قبضہ مافیا کام کرتا ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جب پوسٹنگ کی جاتی ہیں تو وہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر کس کو پوسٹ کیا ہے, تو پھر SSP کون ہے, DIG کون ہے, یہ ساری کو مل کے, اور ان کو بزنس کو چاہیے کمشنر کے پاس جائیں, کمشنر از آلسو رسپانسبل, اور اس کے بعد IG پولیس کو ملیں, ان کو تحفظ بتایا جائیں, رینجر سے ملاقات, DG رینجر سے ملاقات کی جائے. آئی ایم شیور کہ چیف منسٹر جو اب اتنے پرانے ہو گئے ہیں, ہی انڈرسٹینڈ دا انٹریکیسیز آف کراچی کی, ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن اگر کوئی اعتراض کرتی ہے اس کو ہمدردانہ طور پر غور سے سوچا جائے, دیکھا جائے کہ واقعی کیا کریکشن ہے, نہیں ہے. آپ کے اسپیشل برانچ ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ انٹیلیجنسیز ہیں, اب ان سے مدد لیں, معلوم کریں, اور پھر جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف اکراس دا بورڈ کام کریں. یہ بہت ہی ضروری بات ہے. میں آنیسٹلی آئی فیل کہ کراچی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل پڑا ہے, اور یہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ MQ کے الزام تراشی کے بجائے گو ٹاک ٹو دا چیف منسٹر, ٹاک ٹو دا IG پولیس, ان کو بتائیں, جا کے اسپیسیفک بتائیں تاکہ مسئلے کا حل ہو. اس طریقے سے الزام لگانا اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. I'm sure کہ MQ کے بڑے تحفظات ہوں گے, دے گراس لیول پہ وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں, ان کی نمائندگی ہے, وہاں سے ان کو خبر ہوگی تو اس کو اسپیسیفک کر کے اور اس کو آگے لے کے چلیں. اور پیپلز پارٹی جواب میں کہہ دیتی ہے کہ جی اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ انڈسٹریاں بند کرا دیں, ہڑتالیں کر دیں, بوری بند لاشیں پھینکیں. تو ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ کراچی کے اس وقت سے متعلق ہی ہوتا ہے جب کراچی میں امن و امان کے بڑے سنگین مسائل تھے. تو یہ الزام در الزام, بلیم, اور یہی ایک معاملہ چل رہا ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہی 2-3 دنوں سے چل رہا ہے معاملہ. میں بات کر رہا ہوں کہ بلیم اور ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن کی ضرورت نہیں. اگر تاجر وادی کو تحفظات ہیں, they should ask the audience of chief minister, یا آپ کو IG پولیس سے ملیں یا DG رینجر سے ملیں. آئی ایم شیور کہ وہ وہاں پہ اسی لیے بیٹھے ہوئے, اور بڑے پازیٹیو, اور اچھے IG پولیس بھی, DG رینجر بڑے پروفیشنل آفیسرز ہیں, اور وہ دے کین ریزالو ایشوز, ان کے تک پہنچائے, بجائے اس کے اننیسیسری باتیں کرنی ٹی وی کے اوپر. آپ اس کو وفد لے کے جائیں اور جا کے ملیں اور بتائیں کہ ہمیں کیا پرابلم. آئی ایم شیور اگر DG رینجرز کے پاس جایا جائے, IG پولیس کے پاس جایا جائے, یا CM کے پاس جایا جائے, چیف منسٹر کے پاس, اور اسمبلی میں اس کو بات کیا جائے, وہاں کمیٹیاں بنی ہیں, اس میں اس کو لے کے جایا جائے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جائے, انکوائری کر لی جائے, اور پھر اس کو حل کریں. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اس وقت لوگ اب پیسہ نکال رہے ہیں, پہلے لے گئے تھے دبئی میں, جب پراپرٹی ڈاؤن کیا, پھر اس کے انٹرسٹ ریٹ 22%, 23% تھا, جس سے لوگوں نے بینک میں پیسہ رکھ دیا. اب 12% پہ لوگ پیسہ نکالیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے, کاروبار میں لگائیں گے. دس از دا ٹائم کہ امیڈیٹلی اس کو, آئی ایم شیور کہ چیف منسٹر جو ہے سندھ کے, وہ ان کے ساتھ ان کی ٹیم, پھر آپ کے پاس IG DG رینجرز ہیں, ان سے حارث صاحب یہ بتائیں, دوسری اہم بات یہ کہ آپ جب تھے تو یہ اس وقت ہم نے دیکھا اسٹریٹ کرائمز پہ کچھ ایکشن وغیرہ ہوئے, پھر یہ حکومت آئی, اس نے کہا جی کہ پچھلی حکومت نے کوئی اس وقت کیا نہیں تو اس لیے بڑھ گئے اسٹریٹ کرائم, لیکن یہ الزام لگایا تھا اس وقت, میں نے آپ کا موقف بھی لیا تھا اس پہ. لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم آن رپورٹڈ کرائمز کم ہو رہے ہیں. اوڈو صاحب بار بار آ کے بول رہے ہیں, ٹریڈرز سے بات کر رہے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ آپ دیکھیں تو انتہائی, یعنی ڈکیتی مزاحمت پر 109 پچھلے سال قتل ہو چکے ہیں, 5 ابھی رواں سال ہو چکے ہیں, اور ہر ایک دن بعد ہمیں اس طرح کی اموات سننی پڑتی ہیں, کئی ہزار کرائمز ہو چکے ہیں. یہ معاملہ کیوں دوبارہ سرج ہوا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں صفان, میں جب تھا تو بہت مجھے انسٹرکشن تھی کہ ہم نے سیف سٹی کا پلان اپروو کرنا پروجیکٹ جی, اور میں نے ایک ہفتہ پہلے جب ہم جا رہے تھے تو یہ پورا ہم نے پروجیکٹ اپروو کرا کے چیف منسٹر سے کر لی, اور ابھی اس پہ کام بھی شروع ہو گیا. لیکن وہ سست روی میں ہے. آئی تھنک انہوں کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہو رہی ہیں. کوئی چیف منسٹر نے 31 جنوری کو میرے خیال میں کل اس کے اوپر انہوں نے ایک بریفنگ لینی ہے کہ یہ کیسے سسٹم چل رہا ہے, پروجیکٹ کیسے چل رہا ہے, مانیٹرنگ کیسی ہو رہی ہے, از اٹ پراپرلی ورکنگ, پھر پیسہ ریلیز ہوگا. اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے, پیسے کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پر ہمیں کیمرے یہاں تک کیے. لیکن میں حارث صاحب, میں اگر بریک کے بعد اس وقت تفصیلاً بات کر لوں آپ سے, یہ سیف سٹی پہ اور کراچی کے امن و امان پہ, لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حارث صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات کراچی کے امن و امان سے متعلق. سابق وزیر داخلہ سندھ حارث نواز صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب, آپ کہہ رہے تھے سیف سٹی منصوبہ اہمیت کا حامل ہے. آپ کے دور میں یہ منصوبہ جب چل رہا تھا تو فائنینسنگ کی کمی نہیں تھی. اب یہ فائنینسنگ کی کمی کیوں ہے جب ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے 30,000 ارب روپے ان کو ملے ہیں 15-16 سالوں میں, وہ اس کا حساب مانگ رہے ہیں. کیوں نہیں ہے پیسے جب این ایف سی کے اتنا شیئر ہے, اربوں روپے کی جو ٹیکسز الگ ہیں, تو اتنے اہم منصوبے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ دیکھیں, جب ہم لوگ آئے تھے تو اس وقت یہ منصوبہ پروجیکٹ اپروو ہوا تھا, لیکن اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. پھر ہم نے اس کی دوبارہ بریفنگ کر کے اس کو کافی کٹ شارٹ کیا, پیسے کم کیے. $46 بلین تھا, 46 بلین روپیز تھے, اس کو لا کے ہم 38 پہ لے آئے. اور اس کے بعد فائنلی ہم نے اپروو کروا کے پیسہ بھی فیز 1 کا ریلیز ہو گیا, جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر فیصل پہ بہت پولز بھی لگ رہے ہیں, ایئرپورٹ کی طرف لگ رہے ہیں. ایون آپ کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں یہ آپ کے ٹول پلازا کے اوپر بھی ایسے کیمرے لگے ہوئے کہ وہ اگر جعلی نمبر پلیٹ ہوگی وہ بھی پک ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ, جتنے کیمرے لگیں گے, اگر آج کیمرہ لگے گا تو جو آج کا لیٹسٹ کیمرہ ہے ورلڈ میں وہ کیمرہ لگے گا. یہاں تک ہم نے اس کو کر کے دیا ہے. اب اس کے بعد اب میرے خیال میں چیف منسٹر کی کوئی یہ انکیشن گورنمنٹ کی کوئی ہے آبزرویشن کے, جی ہمیں پہلے دکھائیں گے یہ کام کیسے کر رہے ہیں. وہ میرے خیال میں آج یا کل پریزنٹیشن آج تھی یا کل ہے, اس میں وہ پورا دکھائیں گے کس طریقے سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ جو 2000 کیمرہ پہلے سے حکومت کے لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ڈب ٹیل ہو جائیں گے, اور ٹیمپرری وہ اس کو سی پی او آفس میں اس کو کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں. پھر اس کی پراپر بلڈنگ اپروو ہوئی ہے, شارع فیصل پہ ہے. وہ بلڈنگ میں پورا سسٹم ہوگا, 5-6 سٹوریز بلڈنگ ہے جس میں سارا سیٹ اپ ہوگا, اور اس میں پھر آئندہ کے لیے پکا یہ بن جائے گا, اور یہ 2-3 سال میں کمپلیٹ منصوبہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اگر فنڈز ٹائم پہ ریلیز کیے جائیں, اس کی مانیٹرنگ کی جائے, تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑی یہ ہیلپ ہوگی یہ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے کراچی کے اندر. کیونکہ اس طریقے سے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے, اگر ایک جگہ سے کرمنل نکلتا ہے اور وہ جرائم کرتا ہے, اس کے بعد وہ جہاں چھپتا ہے وہاں تک اوورلے پہ کیمرز کو پک کر لیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو موبائل فون کی چھینا جھپٹی ہے, یہ جب تک اس کے بکنے کی مارکیٹ بند نہیں ہوگی, جہاں یہ فروخت ہو رہے ہیں, یا پھر گاڑی کے جو پارٹس ہیں ان کی مارکیٹ کہاں ہے, ایم این اے تک بتا رہا ہے سوراب کوٹ کا کہ یہ مارکیٹ ہے یہاں پر فروخت ہو رہے ہیں, لیکن پولیس کوئی ایکشن نہیں کر رہی. تو جب تک آپ اگر کیمرہ بھی لگا لیں تو وہ کوئی اور رستہ نکال لیں گے چوری کرنے کا, جب تک اس کی فائنینشیل جو گین ان کو مل رہا ہے وہ بند نہیں ہوتا. تو صفان دیکھیں, یہ ہے ساری آپ کی گڈ گورننس, اور وہ گڈ گورننس ہے آپ کے منسٹرز. چیف منسٹر کا ظاہر ہے کہ ان کے جو کام کرنے والے ہیں وہ تو منسٹرز ہیں, ان کے آگے ان کے بیوروکریٹ سیکرٹریز ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی, تمام قوانین موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. اٹس اونلی امپلیمنٹیشن, ہاؤ یو انشور. وی شوڈ فیل کہ عوام کے لیے حکومت بنی ہے. کیا سینہ جھپٹی موبائل چھینے جاتے ہیں, اس کے بعد قتل و غارت کیا جاتا ہے, نارکوٹکس چل رہی ہیں, چھالیاں چل رہی ہے, جس کے لیے مجھے میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت یہ آپ کے شرجیل میمن بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے وہ دیکھا بھی تھا ان کو جب نارکوٹکس کے منسٹر تھے. لیکن اس کو آرگنائز کریں, سم باڈی شوڈ بی آنسریبل. اگر ایک جگہ پہ سفورہ کوٹ میں یا کہیں پر ان کے اسپیئر پارٹ بک رہے ہیں تو کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ وہاں کی اسپیشل برانچ کیا کر رہی ہے, وہاں پر آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم فورس کیا کر رہی ہے, وہاں آپ کے ڈی آئی جی جو ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا ایس ایچ او اتنا طاقتور ہے کہ آئی جی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو وہ کیونکہ وہ سسٹم کا ہے. تو سر یہ جو ایک تاثر ہے یا حقیقت ہے, یہ کون درست کرے گا کہ کیا سسٹم ہے اور کیا آفیشیل اپوائنٹی ہے؟ یہ کہ ایس ایچ او از مور پاورفل دین دی آئی جی اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو دی ایم این اے. چیف منسٹر از دا ٹیم کیپٹن. آئی ایم شیور یہ چیف منسٹر بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت پرانے بھی ہو گئے ہیں, آئی ایم شیور. اور ابھی 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اٹ شوڈ ڈیلیور. ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں نظر آئیں اور اس کو پروجیکٹ کریں ٹی وی کے اوپر, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ پیپلز پارٹی کی جو ٹیم ہے وہ کتنا اہم کام کر رہی ہے. آپ کے میئر کراچی ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹی, اور وہ بڑے ایگزوبرنٹ ہے, ینگ آپ کے میئر ہیں کراچی کے. تو ان لوگوں کو مل کے کوآرڈینیٹ کر کے, اور اس کے بعد جو یہاں کے اچھے تاجر ہیں وہ ان کو لیڈ دیں گے, جی یہ دیکھیں یہ فلاں جگہ پر یہ انلیگل چیزیں بک رہی ہیں. سارا اگر کر لیں یہ ڈویبل ہے, نتھنگ از ناٹ ڈویبل. اس لیے اس کے لیے عوام کو جواب دے جو ہے نا وہ سندھ کی حکومت ہے, اور اپوزیشن کو بھی مدد کرنی چاہیے بجائے تنقید کرنے کے. دے شوڈ گو پازیٹیو, بتائیں حکومت کو, پارلیمنٹ میں بات کریں یہ جگہ پر یہ کمیاں ہیں ان کی جگہ ان کو آپ ٹھیک کیا جائے. تو آئی ایم شیور یہ بڑے اچھے طریقے سے حل کیا جائے. کیمرے کے ساتھ صاحب سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ایکٹیو ہو اور 24 آور ایکٹیو ہو, کہ کہیں نظر بھی آئے کرائم تو اس پر ایکشن بھی فوراً, ویجیلنٹ ٹیمز ہوں جو اس پر ایکشن کریں فوراً. یہ 24 آور مانیٹرنگ ہے اس کی. پہلے تو یہ فی الحال سی پی او آفس میں
لگ جائے گا وہاں پر پہلے کنٹرول سیٹ اپ بنا ہوا کمانڈ کنٹرول سسٹم. اس کے بعد ان کا پراپر ایک بلڈنگ بن رہی ہے جس کے اندر تمام کمانڈ کنٹرول سسٹم ہوگا. وہاں ڈی جی جو سیفٹی ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھیں گے, ان کی ٹیم بھی بیٹھے گی, گاڑی میں موجود ہوں گی, پک بھی کریں گے, اور جو سسپیشس لوگ ہوں گے ان کو بھی پک کریں گے, اور آپ کی پولیس تیار بیٹھی ہوگی جو اس کے لیے ایکشن کریں گے. آئی ایم شیور کہ آئی جی پولیس سیفٹی تمام مل کے اس کو بڑے اچھے سے کریں گے, اور یہ 2 سال میں اگر کوشش کی جائے تو پہلا ٹائم پیریڈ یہ کمپلیٹ منصوبہ کامیاب بھی ہو جائے گا. اچھا, اور یہ بتائیں ایسا, کیونکہ ایم کیو ایم اور یہ دیگر جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ رینجرز کو اسپیشل پاورز دے دی جائیں جیسے پہلے تھیں, اور اس سے ڈیٹرنس آتی ہے, کیونکہ عدالتی نظام تو آپ کا ویسی کا ہے, ویسی معاملات ہیں کہ آتا ہے گرفتار ملزم ریپیٹڈ آفینس کے ساتھ پھر رہا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں, رینجرز کو بالکل پاور پولیس کی دے دینی چاہیے, اس لیے کہ وہ بہت اہم کام کرتے ہیں. اور سیکنڈ میں آپ کو ایک بتاؤں, میں نے فزیکلی دیکھا ہے, یقین کریں ہماری پولیس بہت کمپٹنٹ ہے. دے کین ڈیلیور وٹ ایور وی ایکسپیکٹ ایز اے ہیومن بینگ فرام دیم. دا اونلی تھنگ از ان کی آپ کو پوسٹنگ, کیریئر پوسٹنگ اچھی کریں. آپ کا ایس ایچ او جو ہے وہ ایک اسٹیشن پہ ایک اپنی پوسٹ پہ 2 سے 3 مہینے رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا ڈیلیور کرے گا. کم از کم ایس ایچ او کو 2 سال رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ڈی ایس پی اور ایس ایس پی, ہر پتہ چلتا ہے کچھ اچھے میں ڈی ایس پی چینج ہو گیا, کبھی ایس ایس پی چینج ہو گیا. جب بائی دا ٹائم ان کو اپنے ایریے کی سمجھ آتی ہے تو وہاں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. ہمارا آرمی کا کیوں سسٹم ٹھیک چلتا ہے کہ میری پوسٹنگ اگر 2 سال ہے ایک جگہ پر, نو بڈی ول چینج می انلیس میرے خلاف کوئی بہت رپورٹ ہو یا میں ان ایفیشینٹ ہو تو وہ مجھے چینج ہو. ادروائز میرا ٹینور پورا ہے, مجھے 2 سال میں 6 مہینے میں کام سمجھوں گا, 1.5 سال میں ٹکا کے کام کروں گا. لائک کوئی پولیس, ایس ایس پی, ایس ایچ او, ڈی آئی جی اپنے ایریے میں رہیں, ان کو اچھے لوگوں کو پوسٹ کریں اور جن کا فیلڈ ایکسپیرینس ہو, با کردار ہو. آئی ایم شیور, میں نے دیکھا آنیسٹلی میں بتاؤں, پولیس از ویری کمپٹنٹ. دا اونلی تھنگ از کہ آپ ان سے کیسے کام لیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ پولیس کا نظام اوور ہال ہو, عدالتی نظام اوور ہال ہو, لیکن اس سے پہلے رینجرز کو پاور دے دیں پھر ساتھ میں کرتے ہیں اوور ہال, کیونکہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں کہ پولیس کا نظام اوور ہال ہونا چاہیے, ٹریننگ اچھی ہونی چاہیے, بٹ اٹ ہیز نیور بین ڈن, کبھی ہوا نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر ڈی جی رینجرز کو پاور دیں تاکہ دونوں مل کے کوآرڈینیشن کریں. ابھی بھی ڈی جی رینجرز پہلے بھی بہت ہی اچھے ڈی جی رینجرز تھے, ابھی بھی بہت پروفیشنل ڈی جی رینجر چمریز آئے ہیں. آئی کین ایشور یو کہ ہی از آلریڈی ورکنگ اے لاٹ, اور رینجرز بڑی فلی ٹرینڈ ہے. اور ان کے ساتھ صرف پرابلم یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز کی کوآرڈینیشن بہت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہوم منسٹریز اویلیبل, ہوم سیکٹری اویلیبل ہیں. یہ کوآرڈینیٹ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. وی آر ناٹ دا باسز, وی آر دیئر ٹو ہیلپ آر پیپل جنہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. یہ ایس ایچ او میں جاتے ہیں تو وہ جو سائل ہوتا ہے مدعی, وہ بیچارہ ڈرتا جاتا ہے, پتہ نہیں مجھے پکڑ کے بٹھا لیں گے, کیا کریں گے. تو وہاں کے انوائرمنٹ پہ دیکھیں, وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے حاضر صاحب بریگیڈیئر صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد, اور ان سے گفتگو ہوگی کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ اب یہاں سے کیا ہے. کیا ایم کیو ایم صرف سیاست کر رہی ہے محض, یا واقعی میں ان ایشوز کے اوپر لے کر سیریس ہے, اور کہاں تک آگے جا سکتی ہے, خاص طور پہ کراچی کے امن و امان کو لے کر. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, کراچی کی سیاست, بلال بھٹو صاحب کی ریسنٹ میٹنگ, ایم کیو ایم کو اس پر جواب, پھر پیپلز پارٹی کا جواب. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سینئر رہنما ایم کیو ایم کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید پروگرام میں. سر, یہ چگلی کرنے کا جو الزام ہے, یا پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ شکایت تھی, یا جسے کہا جائے کہ شیئر کیا کہ آپ کسی اور کو نہیں, مجھے ڈائریکٹ بتائیں کہ کمپلین اگر آپ کی کوئی ہو تو, کیا تھا, آپ نے کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تاجروں کے ساتھ, صنعت کاروں کے ساتھ, جو تعمیرات کے شعبے سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں, اور دیگر معیشت کے جو شعبے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اگر آپ کو اپنا ایک ریپو رکھنا ہے, اپنا ایک ریگولر رکھنا ہے, اور یہ آپ کو ثابت کرنا ہے دل سے کہ آپ کراچی کی جو معاشی اہمیت ہے پاکستان کے معیشت میں, اس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں, اور آپ اسے اپنا ایک اہم شہر سمجھ کر اس کے انفراسٹرکچر کو
بھی ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ابھی تک تو آپ کی نااہلی، ناکامی، ناقص کارکردگی کی وجہ سے لوٹ مار، بدعنوان اور بدترین کرپٹ حکمرانی کی وجہ سے اب تک کچھ بھی صحیح نہیں ہوا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کریں اور اس لیے آپ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، بھائی چغلی نہیں. اگر مجھ سے کوئی آ کے کہیں سے اسلام آباد سے کوئی آ رہا ہے، پنڈی سے آ رہا ہے، مجھ سے میرا حال پوچھے گا تو میں تو اپنا احوال بتاؤں گا. اب میرا وہ احوال بالکل بے حال ہے، بدحال ہے، تباہ حال ہے. میری سڑکیں، میرے نکاسیاب، گٹر ابلتے، پانی کی شدید قلت مختلف علاقوں میں. تو اگر میں ساری باتیں بتاؤں، میری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، بلڈنگ کنٹرول میں مجھ سے جو رشوتیں لی جا رہی ہیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر، مہنگائی، بے روزگاری، پھر میرے شہر میں میرے بچوں کو روزگار اگر نہ ملے اور انہیں ہر چیز میں رشوتیں، مطلب اس قدر رشوت ہے جس کا صاحب کا اگلا پچھلا سارا ریکارڈ ٹوٹ. تو مجھے بتایا کہ پوچھے گا، میں حال بتاؤں گا نا، چغلی تھوڑی کر رہا ہوں بھائی، میں تو اپنا حال بتا رہا ہوں. اس سے تم ایکسپوز ہو رہے ہو، تم بے نقاب ہو رہے ہو، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو تمہیں اپنے 15-16 سال کے عمل پر نظر کرنی چاہیے. اور تمہیں تاجروں کو لے کے بیٹھے، دیکھو بھائی 30,000 ارب ملے ہمیں مرکز سے 15-16 سالوں میں، اس میں سے ہم نے کراچی میں اتنے لگائے، یہ لگائے. یہ پرسیپشن غلط ہے کہ ہم کراچی کو سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. تو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، کئی بار انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ووٹ نہ دیں لیکن ہمیں کم از کم اتنی محبت تو دیں جتنے آپ نے پی ٹی آئی کو دی، جتنی ایم کیو ایم کو دی، سے محبت کر لیں، ہم سے ووٹ نہ دیں. کئی بار بول چکے ہیں وہ. اس دن بھی کہا جی زرداری صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ آپ ہمیں محبت دے دیں، ووٹ نہ دیں بھلے. اور اب وہ ملنے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مقصد وہ کہتے ہیں صرف یہ کہ آپ ہمیں دل میں جگہ تو دیں. تو یہ بطور سیاسی جماعت مطالبہ درست نہیں ہے ان کا، یہ غلط ہے مطالبہ. دیکھیں 16 سال بعد آپ کو کراچی کے کاروباری تاجر جو ٹیکس دے دے کے مر گئے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، 65-70% ریونیو قومی خزانے کو دے، اس کے بعد آپ اس کی بنیاد پہ کلیم تو کریں کہ سندھ اتنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیشنل کٹی میں، قومی خزانے میں، تو سندھ کو اتنا ملنا چاہیے. تو وہ سندھ کے لیے تو آپ لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب سندھ کو اگر کچھ ملتا بھی ہے تو اس میں سے جو شہر دے رہا ہے اصل میں، اسی کو آپ سوتیلی ماں سے بھی بدتر، اس کے ساتھ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر دیتے ہیں، دودھ دینے والی گائے. لیکن سر آپ کے جو دیگر اپوننٹس ہیں فضل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سوتیلی ماں کا سلوک ہوا تو ایم کیو ایم بھی ساتھ ہی تھی پیپلز پارٹی کے کئی بار حکومت میں کولیشن کے طور پہ، جب بھی سوتیلی ماں کا سلوک ہوا تو وہ کہتے ہیں آپ برابر کے شریک ہیں اگر سوتیلی ماں کا سلوک ہوا کراچی والوں کے ساتھ. تو جو جماعت اسلامی کہتی ہے یا دیگر بات سن بھائی، بات سن سیفان، سوتیلی ماں بھی تو ماں ہی ہے نا یار. ہم تو ماں سے شکایت کریں گے، ماں سے ہی کہیں گے نا. اب وہ ہم نے وانٹیڈ تھی، ان وانٹیڈ تھی، ہماری چوائس تھی کہ وہ ہماری ماں ہو، ہماری چوائس تھی کہ نہیں تھی، لیکن یہ تو اب ہماری مجبوری کہ وہ ماں ہے، وہ بڑی ہے. مصنوعی اکثریت ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، سینسس میں ہماری آبادی کو کم کر کے اپنی سیٹیں بڑھا کر، پھر اسی طرح حلقہ بندیوں میں ہمیں بلدیاتی الیکشن سے باہر کر کے 90,000 پر ہمارا حلقہ، اپنا حلقہ 15,000 پہ. یہ ساری باتیں تو ہم کرتے آئے ہیں. ان ساری باتوں کا کبھی جواب دیں. صرف یہ کہہ کے تھوڑی اب اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائیں گے کہ آپ کہہ دیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست مردہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کر کے اپنی سیاست. ارے بھائی تو آپ نے ایسے حالات رکھے، آپ ایم کیو ایم کو سیاسی طور پر ختم کر دیتے. ان 15-16 سالوں میں 30,000 ارب جو کہ بہت زیادہ آپ کے لحاظ سے مرکز سے وسائل مل رہے تھے، جو 7ویں قومی مالیاتی کمیشن 2008 کے بعد سے ملنا شروع، جس میں سردار احمد اور ڈاکٹر فاروق ستار کا بڑا کردار ہے. وہ شوکت ترین صاحب کو قائل کر کے آپ کو اور باقی صوبوں کو یہ پیسے دلانا، سیلز ٹیکس آن سروسز آپ کو دلانا اس کا اختیار. وہ 300 ارب 250-300 ارب کا وہ ٹیکس اب آپ جمع کر رہے ہیں جو آپ کو 10-15 ارب بھی نہیں ملتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. ہم بڑے ڈیموں کی تعمیرات پر اگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ 30,000 ارب بڑی ایک بڑی فگر ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. 30,000 ارب ہمیں کراچی میں تو خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، نہ سندھ کے دیگر شہروں میں نظر آیا. اب یہ گیا کہیں تو جہاں بھی گیا وہ سوال نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، لیکن جو ادارے جو عمران خان کی کرپشن پکڑ رہے ہیں، جو نواز شریف پہ پاناما کے کیسز بنا چکے ہیں، فیک اکاؤنٹ کیس بھی سامنے آیا، تو وہ بھی کوئی ہوش کے وہ کیوں نہیں سوچ رہے اس وقت کہ یہ 30,000 ارب ہم نے کراچی کو گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں؟ وہ ادارے بھی خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں وہ؟ میرا یہ خیال ہے ہم لائٹر سائڈ پہ تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں تاکہ دیکھیں میرے خیال میں وہ لوگ تو یہ ان کی بھی ساری رپورٹیں تو تیار ہو رہی ہوں گی. اچھا، لیکن ایک سیاسی منظرنامہ ایسا ہے
جس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی بھی مجبوری بنی ہوئی ہے اس ملک کے استحکام کے لیے، جو بھی تھوڑا بہت سیاسی استحکام ہے اس ملک کو چلانے کے لیے آئینی عہدے دینے پڑے پیپلز پارٹی کو. وہ حکمراں جماعتوں میں نمبر 2 ہو گئی. پہلے ایم کیو ایم ہوتی تھی نمبر 2، اور وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ اگر اپوزیشن کو ووٹ دے تو یہ حکومت گر جائے گی ان کی، اور ان کی حکومت بن جائے گی، اور اگر حکومت ہی کو سپورٹ کریں تو اپوزیشن دیکھتی رہ جائے گی. اب وہ پوزیشن ہماری نہیں، وہ پیپلز پارٹی کی ہے. تو پیپلز پارٹی اپنی اس پوزیشن سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، اور سندھ کے شہروں کو اپنی کالونی بنا رہی ہے. انہیں امیونٹی ملی ہوئی، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں، انہیں اس کی عادت ہو گئی ہے. تو اب یہ ایم کیو ایم نے جب ہم سب نے، خالد بھائی، میں اور مصطفیٰ کمال، تینوں ساتھ بیٹھ کر، تینوں بڑے اگریسو لہجے میں، لیکن تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ گیا، کوئی ہم نے بدتمیزی نہیں کی. ہم نے تو آئینہ دکھایا نا، اور تاجروں نے بھی نہ چاہتے ہوئے احسن اقبال سے بات کی تو آئینہ دکھایا. چیف آف دی آرمی اسٹاف آئے 2 مرتبہ، ان سے ملاقات کی، تو وہ کہیں گے نا بھئی ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. یار آپ اگر بلا رہے تھے اور سنسیئر ہیں کراچی سے، کراچی کے عوام سے، تاجروں، بلڈرز اور صنعت کاروں سے، تو آپ تو لے کے بیٹھتے کہ بھئی یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ای میل ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، آپ سب نوٹ کریں اور مجھے اس پہ بھیجیں. میں نے 3 آدمی بٹھا دیے 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر، یہ رجسٹر ہے، اور بتائیں کہاں کا قبضہ ہوا ہے. میں 10 قبضے بتا دیتا ہوں. ابھی میرے پاس شکایت ہے جو دے ہلکانی منگو پیر میں جو ایک بڑا نام ہے ان کا، جو بلوچستان کے وزیر بھی بن گئے موصوف، ان کے نام سے کتنے ان کے نیچے جو لوگ کارندے کام کر رہے ہیں، سرجانی ٹاؤن میں، منگو پیر میں. لیکن اصل بات آپ نے اس سے پہلے کی کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. سر تو یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ امیونٹی ہر الیکشن کے اندر چیلنج ہوتی ہے، مختلف اتحاد بنتے ہیں، وہ امیونٹی نہیں ٹوٹ رہی، تو اس امیونٹی از بیکاز آف عوام جو بھی ان کو صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی سپورٹ ہے، تو یہ امیونٹی ٹوٹ سکتی ہے پھر؟ تو اس کا مطلب یہ بلینکٹ امیونٹی تو اگر آپ اپنے سیاسی تجربے بتائیں ڈاکٹر صاحب، کسی کو پاکستان میں حاصل ہے؟ نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جماعت، کسی کو بھی حاصل ہے یہ امیونٹی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بھی ضرورت ہوتی ہے سیاسی استحکام کے لیے یا کسی حکومت کے قیام کے لیے، تو اگر اس کی ضرورت ہے تو کچھ تھوڑا سا وہ پروسیس جو حکومت کا اپنا ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، پوچھ گچھ کا، تحقیقات کا، تفتیش کا، وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور وہ فائلیں جو ہیں وہ پھر تھوڑا سا کارپیٹ کے نیچے وقتی طور سے دبا دی جاتی ہے. لگتا ہے کہ سب کچھ صاف ستھرا ہے، لیکن پھر وہ قالین جب اٹھایا جاتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو وہ سارے کیسز نکلتے ہیں، اور وہ جب کیسز نکلتے ہیں تو اس کے بعد آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے مقدمات ہیں اور ہوں گے، کرپشن کی غضب داستانیں ہیں، وہ ساری چیزیں آئیں گی منظر عام پر. یہ آپ کی خبر ہے کہ ان کی فائلیں بن رہی ہوں گی یا بن چکی ہوں گی، یا آپ کا تجزیہ ہے کہ یہ فائلیں ہیں ان کی کچھ جو آگے کبھی آئیں گی؟ ماضی میں جس طرح بنتی رہی ہیں اور ہر حکومت کے جانے کے بعد وہ فائلیں نظر آتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس حکومت کا جو بھی اینڈ ہوگا، جب بھی ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی کی جس طرح سے ضرورت ہے اس وقت اس ملک کی، اس حکومت کی اور جمہوریت کی اسکیم کو بنائے رکھنے میں، جیسے میرے خیال میں وہ ذرا کم ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا، اور ان کے اندر بھی پتہ چلے گا کہ کتنے مضبوط ہے، کتنے مستحکم ہیں، انہوں نے کیا لوٹ مار کی ہے، یہ ساری چیزیں پتہ چلے گی. اچھا، اب آپ قبضہ مافیا کا جو بتا رہے تھے اس کا ذکر کریں کہ سر ہو کیسے رہے قبضے؟ یہ سسٹم ہی کر رہا ہے قبضے؟ کیسے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں؟ تاجر برادری آپ لوگوں کے پاس کیا کمپلینیں لے کر آ رہی ہے شہر میں؟ دیکھیں، بلڈنگ کنٹرول میں ایک سسٹم تھا، بڑا اوپن تھا، سب کو معلوم تھا، اس کے جو نام اور کردار تھے وہ لوگوں کو معلوم تھے، اور وہ توڑا گیا. یہ جو کون سی حکومت تھی ہماری، عارضی حکومت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس میں کافی چیزیں ان کی توڑی گئی، اور آ کے کہا بھی، یقین بھی دلایا جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، وفاق کے بڑے، کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں. انور کاکڑ نے کہا، اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ساری باتیں کی. اچھا، وہ باتیں پھر باہر بھی آ رہی ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ نہیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں پہ قبضے کی ساری باتیں بھی کہیں نہ کہیں تو نوٹ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور کچھ قبضے تو خالی کرا کے واقعی میں واپس دیے بھی گئے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا کام، لیکن جتنا ہونا چاہیے، جتنا واضح اور نمایاں، اور پھر اس میں مقدمے بننے چاہیے. ابھی تو زمینیں کچھ خالی کرا کے واپس دی جا رہی جن کی ہیں، لیکن مقدمے اس طرح سے نہیں بنے کہ بھئی یہ قبضہ کیوں ہوا، کس نے کیا، ان کے باپ کی زمین ہے. جب الاٹ کر دی بورڈ آف ریونیو نے، کے ڈی اے نے، کسی نے بھی، تو پھر کسی کی پرائیویٹ زمین پر آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ اپنا حق جتائیں اور اس کے اوپر قبضہ کریں، اور لوگوں کو جو ہیں وہ آپ بیچ دیں، اور جو اصل مالک ہے وہ اپنے لب بھی نہ کھولے، اپنے ہونٹ نہ کھولے، اپنی زبان
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں اب لوگوں کی برداشت کی تمام لیکن یہ ٹرینڈ نیا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں اگر آپ جتنی سے کراچی کی سیاست کو آپ دیکھتے آئے ہیں, یہ کیا یہ نیا ٹرینڈ ہے قبضے کا؟ یہاں تو پورا سپر ہائی وے پہ ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جس پہ الزام ہے قبضے کا, یا یہاں پہ جب اے این پی ایم کیو ایم آپ کے کلیشز تھے جب الزام تھے کہ کچھ علاقوں پہ اے این پی نے کر لیا ہے, یا کئی علاقے میں جس کی جانچ چل رہی ہے وہ کر رہا ہے لیاری, تو از اٹ سم تھنگ نیو, نیو ٹرینڈ یہ جو قبضے ہو رہے ہیں, یا یہ کچھ الگ ہو رہا ہے اب طریقہ کیا ہے اس میں؟ یہ ٹرینڈ تو شاید نیا نہیں ہے, اچھا, لیکن اس ٹرینڈ میں جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خوفناک جو شکل اس نے اختیار کی ہے, جس میں کہیں ریاست کی کوئی کسی کا ڈر و خوف ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہاں کبھی کبھی پکڑ ہوتی تھی, کبھی کبھی نیب کا تھوڑا بہت ڈر تھا, کچھ چیزیں ذرا طریقے سے بھی کی جاتی تھی تاکہ تھوڑا سا آگے جا کے اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے, لیکن اب تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے. ایک علاقے پر قبضہ ہوتا ہے اور وہاں ایک سوسائٹی, ویلفیئر سوسائٹی وہ علاقہ دیا جاتا ہے, اور وہ ایک پلاٹ کی 4 فائلیں غریبوں کو بھیج دیتے ہیں, ان سے پیسے لے کے پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ کردار جو سرکاری ہوتے ہیں وہ بھی ٹرانسفر کرا کے کہیں دور, مطلب یہ اس طرح کیسے کب تک کام چلے؟ اور یہ اب جو ہو رہا ہے نا, یہ ملک کی مضبوطی استحکام ہی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا. کراچی کا جو معاشی کردار ہے اسی کو تباہ برباد نہیں کیا جا رہا, بلکہ پاکستان کی سلامتی, بقا اور دفاع کو داؤ پہ لگا کر اس کو کراچی میں بیچا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے, تو اب یہ امیونٹی کب تک ملے گی یہ میں دیکھتا ہوں. اس لیے ہم نے بھی بڑا سینہ ٹھوک کر کل بات کی, اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ کب تک یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا, کہیں نہ کہیں تو اسے روکا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی رپورٹیں تیار کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں مل رہی ہے, اور ہمیں بھی جہاں بھجوانی سپریم کورٹ میں. اچھا, آپ بھی کوئی وائٹ پیپر تیار کر رہے ہیں؟ کل آپ نے کہا پریس کانفرنس پہ میں نے کہا ہم تو کرتا سے اب یہ جو ہے وہ وائٹ پیپر ہم بھی تیار کر رہے ہیں, بہت جلدی اس کو ہم بھی منظر عام پر لائیں گے. 15-16 سالوں میں آپ یار آپ اپنی کارکردگی بتائیں نا, کتنی زمینیں آپ نے قبضہ خالی کرا کے دی؟ کوئی ہے آپ کے پاس سسٹم؟ آپ نے اعلان کیا ہے, کوئی ونڈو ہے, کہیں کمپلینٹ نوٹ ہو رہی ہے, کمپلینٹ سے حل نہیں ہے نا, پھر تو چغلی ہوگی نا. وہ حال بتا رہے ہیں بھائی, چغلی نہیں کر رہے ہیں, اپنی پریشانیاں بتا رہے ہیں. اس سے بے نقاب آپ ہو رہے, کپڑے آپ کے اتر رہے ہیں, تو آپ اس کو جو سطر پوشی کر نہیں پا رہے. نظر آ رہا ہے صاحب کہ آپ کا عمل نظر آ رہا ہے, آئینہ ہے نا, آپ آئینے کو دیکھ کے سسٹم بنائیں, قبضہ کیسے خالی کرائیں گے. یہ جو کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب, یہ جو بتایا نا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی 1-2 کل آئے تھے پروگرام, انہوں نے کمیٹی قائم ہو گئی ہے, ٹریڈرز کی کمیونٹی ہے, یہ کمیٹی ہوگی جو اب ایڈریس کرے گی ایشوز کو, تو یہ ایڈریس کر سکیں گے ایشوز کو؟ یہ کمیٹی اگر مینڈیٹ بلاول خود دیکھیں گے کہ بتائیں نا, تو پھر اس کا ای میل دیں, اس کا فون نمبر دیں, اس کا آفس دیں, اور کتنی شکایتیں آئی ہیں, اس میں کتنی اٹینڈ ہوئی ہیں, کہاں ہے, لوگ جا رہے نہیں جا رہے. ہمیں تو اس کی کوئی ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی پریکٹیکلی, کوئی موو تو ہے نہیں, موومنٹ. اور اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول میں ابھی بھی سلسلہ ہے, بہت پہلے کے مقابلے میں کم ہے, لیکن ابھی بھی وہاں پورشن مافیا, وہ چاہے ایم کیو ایم کے علاقے ہو, چاہے کسی ناظم آباد لے لیں, پی آئی بی لے لیں, عزیز آباد لیں, حسین آباد لیں, گولی مار گلبہار کا علاقہ لے لیں, آپ کراچی کا کوئی علاقہ لے لیں, کون سا علاقہ ہے, اولڈ ٹاؤن تو ویسے ہی ستیاناز تباہ برباد ہو ہی گیا تھا. اب مطلب جو بچے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹر مطلب دھڑلے سے کھلے عام یہ اب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اسی طرح سے سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہو رہا ہے جیسے یہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے شہر میں. بلاک 2 بلاک 3 میں جو کچھ ہو رہا ہے, گراؤنڈ +4, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. تو یہ کب تک ہوگا یہ سیفان؟ اس میں کیا, اس میں نقصان, کل ملک دشمنوں کو موقع ملے گا اس شہر میں آسانی سے, وہ جو ملک دشمنی جس طریقے سے جو کارروائی کرنی ہوگی وہ کریں گے. تباہی بربادی ایسی ہوگی کہ ریاستی ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے, اور ملک کمزور ہوگا, اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا. میرے خیال میں اب پاکستان کی بقا سلامتی کا سودا جو کراچی میں ہو رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے اس امیونٹی کو واپس لے لیا جائے جو صوبائی حکومت کو, سندھ کے وڈیروں, جاگیرداروں, پیپلز پارٹی کو. یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ مطالبہ کر کس سے رہے ہیں آپ لوگ؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ مطالبہ جو سن رہا ہوں اس سے کر رہا ہوں, پاکستان کے عوام سے کر رہا ہوں. اچھا, وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو اس تحریک میں. ہم دھرنا دیتے ہیں, امیونٹی آپ کہہ رہے ہیں نا واپس لے لیں, تو یہ امیونٹی دی ہوئی کس نے ہے؟ بھائی جس نے بھی دی ہوئی, سب سے پہلے تو پاکستان کے عوام نے دی, دہی سندھ کے عوام نے دی. ان بیچاروں کو کچھ نہیں مل رہا. زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے شہید, دونوں زندہ ہیں, ذوالفقار علی بھٹو شہیدی محترم. یہ وہ لیگیسی تو نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی, جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تھی. یہ تو لیگیسی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو پھر اب آپ اس کے بعد اس لیگیسی کو اس سے میچ کر لیں. یہ تو اپنے شہیدوں کا سودا کر رہے ہیں بھائی, یہ تو انہیں بیچ رہے ہیں.
تو آپ مجھے بتائیے کہ جو اپنے شہیدوں کو شہداء کو بیچ دیں ان کا سودا کر دیں, اور مطلب یہ کہ صرف اپنی پولیٹیکل امپائر کو, ریاست کو بڑھا, بیس نہیں ہے, ووٹر نہیں ہے, فاؤنڈیشن نہیں. آپ نکالیں نا بلدیاتی الیکشن میں میئر کس طرح بنا ہے, ذرا نکالیں اس کا تجزیہ, آپ خود پروگرام کریں. میں کروں گا تو میں تو پارٹی ہوں, فریق ہوں, آپ کریں, 5-10 اینکرز مل کر کریں مختلف چینلز کے, وہ بتائیں کہ بھائی یہ بات صحیح ہے. صرف سیاسی جواب دے کر اس لوگوں کی تسلی تشفی نہیں ہوگی. تمہیں اب اپنا آڈٹ دینا ہے, تمہیں اپنے گوشوارہ, تمہیں اپنا حساب کتاب دینا, اب تمہاری باری ہے, تمہیں دینا ہے. تم 16 سالوں 17 سالوں سے بلا شرکت غیر حکومت میں اختیارات تمہارا, وسائل تمہارا, جو چاہو سو خود کرو. ہمیں بس بدنام کیا, مطلب آپ بلدیاتی انتخابات کے آڈٹ کہہ رہے ہیں, اور جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ قومی انتخابات کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے, جس میں آپ کی سیٹیں بہت آئی ہیں کراچی میں, وہ کہتے ہیں جی اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, تو وہ بھی آڈٹ پہ, وہ سارے آڈٹ ہوں. پی ٹی آئی بھی الزام لگا رہی ہے, سب لگا رہے ہیں, سارے پہ آڈٹ کریں. اگر ایم کیو ایم کا بھی کوئی آدمی کہیں ملوث ہے تو اس کی بھی پکڑ کریں, اس کے خلاف بھی جو تحقیقات ہو سکتی کریں. ہم نے تو کبھی یہ جو ایم کیو ایم ہے جو 23 اگست 2016 کے بعد قائم ہوئی تھی, اس میں واضح طور پر ہم نے ساری باتیں کی. پہلے بھی یہ باتیں مبہم ہوگی, پالیسی یہی تھی, لیکن ہم نے واضح کیا. ہم نے دیکھیں کھالے جمع کرنے کا سلسلہ بند کر دیا, اس کا مس یوز ہوتا تھا, تو ہم کیوں بلا وجہ کی اپنی محنتوں پہ پانی پھیریں. ایک سیاسی جد و جہد ہے, ہمارا ووٹر ہم سے بلا وجہ ناراض ہو. زکوٰۃ فطرہ ہم نے بند کر دیا, اور ہماری طرف سے وہ چندہ اس طرح علاقوں میں ہم نہیں لے رہے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں سے ہی جو ہے وہ اپنے وسائل کو جنریٹ کر کے کسی طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑا اہم ایشو آپ نے کل اٹھایا بھی پریس آفس سے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کور کریں. یہ تعلیمی, آپ نے کوٹے کی بات کی, اس کا مقصد کیا ہے اس بات کا کہ تعلیمی یونیورسٹیز, انجینئرنگ, پری انجینئرنگ, ہمیں کوٹا, یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھ, میں نے یہ کہا کہ اگر ان کا, ہمارے بورڈ کراچی اور لاڑکانہ نواب شاہ کے بورڈ کا معیار ہی الگ ہے, چیکنگ کا سسٹم ہی الگ ہے, اور وہاں فراغ دلی کے ساتھ نمبر دیے جا رہے ہیں, یا کنجوسی سے نمبر کم کر کے 84% 94% والا 2 سپلیاں لے کے آ رہا ہے فرسٹ ایئر میں, تو پھر تو آپ کا میٹرک کا وہ سارا نظام کویشچنیبل ہو گیا کہ میٹرک میں پھر اس کے اتنے اچھے نمبر کیسے آئے تھے. میری بیٹیاں, میرے بیٹے آج رل رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, اسکروٹینی کے لیے اس کے پیسے الگ دے رہے ہیں, اگلے سال سپلی کا ایگزام پھر دیں گے, پھر اگلے سال. مطلب یہ کیا, ہمارے بورڈ کو کون یہ کھلواڑ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو تعلیمی وزیر تو انہی کا اپنا ہے نا. تو یہ بھی اگر کراچی بورڈ کا معیار اتنا گر گیا کراچی کے بچوں کا, تو یہ بھی تم سے ہی سوال ہوگا. وزیر تعلیم تو تمہارا ہے, تم سمجھ رہے ہو, خوش ہو رہے ہو کہ تم اپنے بچوں کو پروموٹ کر کے عام سندھی طالب علم سے, میرا کوئی بغض نہیں, بیٹیوں سے بیٹوں سے جو پڑھ رہے ہیں, انہیں اگر سندھی میں 90 مارکس ملے اور اردو میں بھی 90 نمبر مل رہے ہیں, تو بھائی ان کی اردو شاید کراچی کی والوں کی اردو سے زیادہ اچھی ہو گئی. تو چلیں اگر ہو گئی تو اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی, انہوں نے 250 کاپیاں چیک کی, وہ کہتے ہیں ان کاپیاں صحیح تھی, 250 کاپیاں انہوں نے چیک کی. پھر پارلیمنٹ کی بھی کمیٹی بن گئی, سندھ اسمبلی کی, وہ بھی شاید کچھ اس پہ کاروائیاں کر رہی ہے. میری بات ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے چیئرمین تک چینج کر دیا تھا انٹر بورڈ کا. جی بھائی کون سی کاپیاں سیفان کے سامنے چیک ہوئی, میرے سامنے ہوئی. کینڈیڈیٹ کو تو صرف دکھا دیا جاتا ہے, دیکھو بھائی اوپر کا, اندر کیا ہے, فورنسک آڈٹ بھی تو کرائے نا اس کا, کہ بھائی وہی پیپر ہے جو اس بچے نے دیا, اسی کی ہینڈ رائٹنگ ہے. آپ نے کیسے نمبر دیا, آپ ایک ایک چیز دکھائیں نا. پھر اسکروٹینی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگریگیٹ کر لیا, صحیح ہے, پیپر چیک کرنا الگ ہے, ایگریگیٹ چیک کرنا الگ ہے. بڑا مسئلہ ہے, سب لوگوں کو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں میٹرک. اچھا پھر این ای ڈی کے انٹرنس ٹیسٹ میں لاڑکانہ نواب شاہ والے جو اپیئر ہوتے ہیں, میرے بیٹے بیٹیاں, تو ان کا 80% فیل ہے, 20% پاس ہے. لیکن کراچی والے, کراچی بورڈ 70%. تو ہم نے تو یہ رکھا. پھر جب پبلک سروس کمیشن میں جو اربن انٹرویوز ہوئے, اس میں ہمارے جو ٹاپ 15 پوزیشن سے ہماری بیٹیوں نے لیے اور بیٹوں نے. تو جب بیٹیوں کے ایگزام ہوئے تو میرا دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں, اس کو کمپیئر کر لیں. میری ان باتوں کا جواب دینے کی بجائے اگر اسے لاپرواہی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ہٹ درمی کے ساتھ اگر کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو اپنی ساکھ کو بنانے اور جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. تم نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی بھائی, تم نے کون سا K4 اب 50% کمپلیٹ کیا وابڈا کو دیا. 15 سالوں میں تم نے کیا کیا K4؟ اب وہ 2 سال میں پانی آئے گا. ایم پی مجھے مانیٹر کر رہی ہے, مصطفیٰ کمال بھائی وابڈا جو کام کر رہا ہے. تو اگر یہ پانی ایم پی کی وجہ سے آئے گا تو یہ ایم پی دے رہی. K2 ہم نے دیا 10 کروڑ, K3 میں نے دیا, K2 میں نے دیا, K3 مصطفیٰ نے دیا.
10 करोड़ 26 करोड़ भी हम ही धक्का लगा रहे, 15 अरब की सड़कें बना इंशाल्लाह आपने कहा ना दिसंबर 2026 तक पानी आएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, वक्त का इख्तिताम पहुँच रहा है, क्योंकि आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और अपनी इस वक्त अपनी सियासी जमात का मौक़िफ़ पेश किया। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।